بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم بیمار اور بیمار کی غذا کے بارے میں عرض کریں گے۔ لا علمی میں جو ہمارا مریض ہوتا ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کوئی چیز کھائے تاکہ اسے صحت حاصل ہو جائے۔ حالانکہ مریض کا جب وہ معدہ دک ہو چکا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی چیز کھا سکے، اور اگر زبردست کھلائی جاتی ہے تو وہی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی، نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی آدمی اگر بیمار ہے یا بیماری کے بعد اسے کمزوری ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ ساگو دانہ آدھا چھٹانگ۔ ساگو دانہ مشہور چیز ہے، ہر آدمی کو عورت کو پتہ ہے۔ ساگو دانہ آدھا چھٹانگ لے کے صاف کریں، اور آدھا سیر دودھ کے اندر یا پانی کے اندر، جو چیز اگر دودھ میسر ہے تو دودھ میں ورنہ پانی میں پکائیں، اور چمچہ سے ہلاتے رہیں۔ جب یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو آپ اتار کر اسے مریض کو میٹھا کر کے چینی ڈال لیں، شکر ڈال لیں، مریض کو پلائیں۔ اور اگر چاہتے ہو کہ مریض جلدی صحت مند ہو جائے، اس کو اگر آپ طاقتور بنانا چاہتے ہو تو آپ پاؤ بھر ساگو دانہ لے لیں، اور ساگو دانہ کو صاف کر کے تو آدھا کلو پانی کے اندر ابالیں۔ جب یہ گاڑھا سا ہو جائے تو آدھا کلو دودھ ڈال کے ایک دو ابالے دے کر آپ اسے جب وہ استعمال کر سکتے ہو۔ اور اگر اسی کو آپ نے زیادہ طاقتور بنانا ہے تو 3-4 انڈوں کی زردی، سفیدی آپ نے نہیں ڈالنی ہے، زردی ڈال لیں۔ اور اسے بھی اگر آپ نے زیادہ طاقتور بنانا ہے تو بکرے کے گوشت کی جب وہ یخنی مناسب مقدار میں آدھا کلو ہو جائے، پاؤ گوشت ہو جائے، لیکن اس کی آپ نے یخنی یہ مریض کو پلانی ہے۔ یہ ساری چیزیں، انڈوں کی زردی بھی اور چھوٹے گوشت کی یخنی بھی ساگو دانہ کے اندر آپ ڈال لو گے تو یہ جو مریض کو ضعف ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیماروں کے لیے اور بھی کئی قسم کی غذائیں ہیں۔ مثال کے طور پر ماؤ شعیر، یہ گرمی کا موسم آ گیا ہے، یہ ماؤ شعیر جو کا پانی، اس کے اندر اللہ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، اور یہ گرم مزاج آدمیوں کے لیے، گرم امراض کے لیے بہت زبردست ہے۔ گرم امراض کے مریضوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ بنے ہوئے جو ہے وہ 4 گنا پانی کے اندر، جتنے مرضی آپ نے جو پکانے ہیں، لیکن پانی جو وہ 4 گنا ڈالو گے، تو 4 گنا پانی ڈالنے کے بعد آپ اسے پکاؤ۔ اور اگر آپ کو قبض ہے تو قبض کے مریض کو جو ہے اسے بھوننا نہیں چاہیے، بلکہ کچی حالت کے اندر ہی جو ہے اسے پکانا چاہیے۔ اور اگر آپ اس کے اندر اور چیزیں ڈالو گے، مثال کے طور پر عناب ہے، لسوڑیاں ہیں، یہ پنساریوں سے صاف ستھری بھی مل جاتی ہے، تازہ بھی مل جاتی ہیں، تو عناب تھوڑے سے ڈال لیں، لسوڑیاں تھوڑی سی ڈال لیں، اس میں کمی پیشی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ڈال کے ابال لیں، اور اسی طرح آپ جب وہ شوربے
بکری کا جو گوشت کا شوربہ ہو جائے گا، تیتر کا، بٹیر کا، مرغے کا، اسی طرح جو وہ آپ ڈال کے آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور ایسے مریض کو آپ انڈا بھی کھلائیں، لیکن آدھا کچا آدھا پکا، نیم برشت مرغا، گوشت کی یخنی، اور اسی طرح آپ جو پلا سکتے ہو۔ اور مونگ کی دال بہت اچھی ہے۔ اس زمانے کے اندر عجیب مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے معالج جن لوگوں کو یورک ایسڈ ہوتا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی دال بھی نہیں کھانی، حالانکہ مونگ کی دال جو ہے اس بیماری کے لیے بہت زبردست ہے۔ تو بہرحال مریض کے لیے مونگ کی دال بہت زبردست ہے۔ چنے کا پانی ہے، آپ ابال کے چنے کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہو۔ کدو ہے، کدو کا سالن ہے، کدو کی یخنی ہے، یہ بھی بہت اچھی ہے۔ اور مریض کو جو سالن موافق آ جائے وہ کھلا دیا کریں، تو نرم غذا جو وہ مریض کو دی جائے، لیکن طاقتور اگر بنانی ہے تو اس طریقہ سے طاقتور بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز مریض کی صحت بھی ہو جائے گی اور مریض کے معدے پہ بوجھ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔